السلام کو جب انجیل دینا چاہی آواز لگا دی او میرے پیارے پیغمبر فلاں مقام پہ آ جاؤ انجیل لے جاؤ. رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی میرے پیارے دلارے پیغمبر فلاں مقام پہ آ کر کے زبور لے جاؤ. لیکن جب باری آئی قرآن کریم کی تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے اور دلارے نبی ساری کائنات کے آنکھوں کے تارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا میرے پیارے نبی غار ہرا میں آ کر کے قرآن لے جاؤ, غار ثور میں آ کر کے قرآن لے جاؤ, جبل نور پہ آ کر کے قرآن لے جاؤ, مکے کی وادیوں میں آ کر کے قرآن لے جاؤ, مدینے کے بازاروں میں آ کر کے قرآن لے جاؤ, فلاں مقام پہ آ کر کے قرآن لے جاؤ. لیکن رب ذوالجلال نے سدرہ کے مکین جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا میرا پیارا نبی اگر مکے کی وادیوں میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ محسن انسانیت تاجدار عرب و عجم امام کائنات جان کائنات روح کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی پرخلوص انداز میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قطع پیش خدمت ہے. پھول شبنم میں ڈوبو جاتے ہیں پھول شبنم میں ڈوبو جاتے زخم و مرہم میں ڈوبو جاتے ہیں جب کوئی
کوئی آسرا نہیں ملتا، ہم تیرے غم میں ڈوب جاتے ہیں، ہم تیرے غم میں ڈوب۔ نعت پاک کی چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ارشاد۔ کوئی آ کے مجھ سے پوچھے میرے زیست کی نشانی، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے میرے زیست کی نشانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تیری بات سے عیاں ہے، تیری بات سے عیاں ہے، تیری الفت نہانی، کہیں شوق ادنو منی، کہیں صاف لنترانی، کہیں شوق ادنو منی، کہیں صاف لنترانی، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے میرے زیست کی نشانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تم ہی فرش کے مکی ہو، تم ہی عرش کے امی ہو، تم ہی فرش کے مکی ہو، تم ہی فرش کے مکی ہو، تم ہی عرش کے امی ہو، تم ہی مکان سے آئے بمکان امہانی، تم ہی مکان سے آئے بمکان امہانی، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے میرے زیست کی نشانی، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، تیری ذات پر خدا بھی خود کرے درود خوانی، تیری ذات پر خدا بھی خود کرے درود خوانی، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے اے ملک اے نور پیکر، تیری انتہا ہے سدرا، یہ ہے شان اس بشر کی، ملا اوجلا مکانی، یہ ہے شان اس بشر کی، ملا اوجلا مکانی، کوئی آ کے مجھ سے پوچھے
چیست کی نشانی میں وہاں سے لوٹ آؤں، یہ نہیں میری تمنا میں وہاں سے لوٹ آؤں، میں وہاں سے لوٹ آؤں، یہ نہیں میری تمنا، میری آرزو ہے آئے وہیں مرگ ناگہانی، میری آرزو ہے آئے وہیں مرگ ناگہانی۔ اس وقت تک اپنے حصار میں مجھے محصور رکھا جب تک کہ آپ کے سامنے تک نہیں پہنچا دیا۔ آپ کی محبت یہاں تک کھینچ کر لائی۔ 15-20 سال پہلے بالو بیسی میں آیا تھا، اس کے بعد 2022 میں گوپال پور میں آیا تھا، آج آپ کے پدم پور میں حاضری ہو رہی ہے۔ طلباء کے مکالمے اور طلباء کی علمی کارکردگی ہم سب کے سامنے آئی۔ یہ طلباء کرام ہمارے مستقبل ہیں۔ مستقبل جب ہی تابناک بن سکتا ہے جب دور حاضر میں ان پر صحیح معنوں میں محنت کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں 2-3 شعر پڑھ دوں مدرسہ بدرالعلوم کے سلسلے میں، چونکہ طلباء نے بہت اچھی کارکردگی کا اظہار کیا ہے اور ایک نیا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت مکالمے سنے ہیں ہم نے، بہت پروگرام سنے ہیں، لیکن اس پروگرام میں اور مکالمے میں کچھ نیا پن محسوس ہوا۔ ناز کرتا ہے تمہیں پر، مولانا ذوالفقار علی صاحب پر، ناز کرتا ہے تمہیں پر یہ مدرسہ بدرالعلوم، ناز کرتا ہے تمہیں پر یہ مدرسہ بدرالعلوم، خدمت دین ہدا ہے یہ مدرسہ بدرالعلوم، خدمت دین ہدا ہے یہ مدرسہ بدرالعلوم، پیاس لے کر علم کی آتے ہیں مہمان رسول، پیاس لے کر علم کی آتے ہیں مہمان رسول، کر دیا سیراب تو نے اے مدرسہ بدرالعلوم، کر دیا سیراب تو نے اے مدرسہ بدرالعلوم، ناز کرتا ہے تمہیں پر یہ مدرسہ بدرالعلوم، خدمت دین ہدا ہے یہ مدرسہ بدرالعلوم، کیا خبر تھی اس جگہ چشمہ بہے گا علم کا، کیا خبر تھی اس جگہ چشمہ بہے گا علم کا،
فضل ربانی ہوا اور بن گیا بدر العلوم، فضل ربانی ہوا اور بن گیا بدر العلوم، فضل ربانی ہوا اور بن گیا بدر العلوم، ناز کرتا ہے تمہیں پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم نے کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز باقی نہیں چھوڑی جس کو قرآن میں بیان نہ کر دیا۔ قرآن آسمانوں کے اوپر کی خبریں دے رہا ہے، قرآن زمین کے نیچے کی خبریں دے رہا ہے، قرآن زمانہ ماضی کے حالات بتا رہا ہے، قرآن دور حاضر کے حالات بتا رہا ہے، قرآن دور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہا ہے۔ یہ تو آج کے اخبار ہیں جن کو اگر جھوٹ کا پلندہ کہہ دیا جائے تو شاید بے جانا ہوگا۔ یہ قرآن سچا ہے اور قرآن کا بھیجنے والا سچا ہے، اور جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ او پدم پور والوں میں تمہیں کیا بتاؤں، پروردگار عالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دینا چاہی تو آواز لگا دی، میرے پیارے پیغمبر کوہ طور پہ آ جاؤ، تورات لے جاؤ۔ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل دینا چاہی آواز لگا دی، او میرے پیارے پیغمبر فلاں مقام پہ آ جاؤ، انجیل لے جاؤ۔ رب ذوالجلال نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی، میرے پیارے دلارے پیغمبر فلاں مقام پہ آ کر کے زبور لے جاؤ۔ لیکن جب باری آئی قرآن کریم کی تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے اور دلارے نبی، ساری کائنات کے آنکھوں کے تارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا میرے پیارے نبی غار ہرا میں آ کر کے قرآن لے جاؤ، غار ثور میں آ کر کے قرآن لے جاؤ، جبل نور پہ آ کر کے قرآن لے جاؤ، مکے کی وادیوں میں آ کر کے قرآن لے جاؤ، مدینے کے بازاروں میں آ کر کے قرآن لے جاؤ، فلاں مقام پہ آ کر کے قرآن لے جاؤ۔ لیکن رب ذوالجلال نے سدرہ کے مکین جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، میرا پیارا نبی اگر مکے کی وادیوں میں ہو، مکے کی وادیوں میں قرآن کی آیات کو لے کر کے پہنچو، اگر میرا پیارا نادوا نبی مدینے کے بازار میں ہے، مدینے کے بازار میں قرآن کی آیتیں لے کر کے پہنچو، اگر میرا پیارا دلارا نبی میدان بدر میں موجود ہے، میدان بدر میں قرآن کی آیات کو لے کر کے پہنچو، اگر میرا پیارا نبی ام ہانی کے گھر میں موجود ہے، ام سلمہ کے گھر میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں موجود ہے، جبریل میرے قرآن کو میرے محبوب کے پاس لے جاؤ۔ آپ نے قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سورتوں کے شروع میں لکھا رہتا ہے ہذہ سورۃ مکیۃ، ہذہ سورۃ مدنیۃ، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے۔ نبی کی 63 سالہ زندگی کو رب ذوالجلال نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مکی زندگی اور مدنی زندگی، تو اللہ نے اپنے قرآن کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مکی قرآن اور مدنی قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی پہلی آیت مبارکہ بھی مکے میں آ رہی ہے اور قرآن کی آخری آیت مبارکہ بھی مکہ مکرمہ میں آ رہی ہے۔ پہلی آیت ہے اقرا، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، امر کا صیغہ ہے، اقرا امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ دنیا آج سمجھ پائی ہے کہ علم ضروری ہے، قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے میرے پیارے دلارے نبی، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर और औरत पर। अगर इल्म नहीं होगा नमाज का क़याम सही नहीं होगा, अगर इल्म दीन नहीं होगा रुकू सही नहीं होगा, अगर इल्म नहीं होगा सजदा सही नहीं होगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे जब तू नमाज अदा करता है तो तू मुझसे बातें करता है, और जब तू कुरान पढ़ता है तो मैं तुझसे बातें करता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बातचीत मोदी जी से हो जाए और फख्र महसूस करते हैं कि एक फोटो अगर आ जाए ना मोदी जी के साथ में बस काम बन जाए। वो रब्बे जुल जलाल जिसने हुक्म कुन से सातों आसमानों को बनाया, जिसने हुक्म कुन से जमीन को पानी पर बिछाया, वो रब्बे जुल जलाल कह रहा है, मेरे बंदे तू कुरान पढ़ेगा तो मैं तुझसे बात करूंगा। अल्लाह अपने बंदे से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और पदमपुर वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुरान मजीद के अंदर दुनिया की तमाम दौलत मौजूद है। रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, अगर कब्र के तारीक गड्ढे से तुम्हें डर लगता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सूरह मुल्क के आमिल बनो और सूरह मुल्क रोजाना तिलावत किया करो। कब्र का तारीक गड्ढा परवरदिगार आलम इस सूरत मुल्क की बरकत से पुरनूर कर देगा। अगर बीमारियों से तुम्हें डर लगता है, एड्स ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, फला बीमारी ना हो जाए, ढिका बीमारी ना हो जाए, तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कुरान कह रहा है सूरह फातिहा के आमिल बनो। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह फातिहा है, दूसरा नाम सूरह शिफा भी है, तीसरा नाम सबे मसानी भी है, और भी कई नाम है। और लोगों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, परवरदिगार आलम ने नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा को वाजिब करार दे दिया। चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे वाजिब नमाज हो, चाहे सुन्नत और नफिल नमाज हो, नमाज हो नहीं सकती ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, नमाज हो नहीं सकती जब तक के सूरह फातिहा न पढ़ी जाए। अब हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब हुआ? ज़बान यारे मन तुर्की व तुर्की मन नमीदानम, मेरे दोस्त की ज़बान तुर्की है, हम तुर्की समझते नहीं है। समझो कुरान। अल्लाह की कसम, कुरान जब समझ में आएगा तो कुरान पढ़ने में वो लुत्फ आएगा जो दुनिया वालों को कोरमा खाने में लुत्फ नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत फरमाते रहे, फिर उतना ही लंबा रुकू फरमाया, फिर उतना ही लंबा सजदा फरमाया। हमारी और आपकी अम्मा, सारी कायनात की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। कहीं सजदे की हालत में अल्लाह के नबी की रूह मुबारक तो कफ़स उनसुरी से परवाज नहीं कर गई। मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, लेकिन मैंने पैर के अंगूठे को हरकत दिया तो हरकत कर रहा था। मुझे तसल्ली आई कि अल्लाह के लाडले नबी ने सजदा जरूर लंबा किया है, लेकिन आप बाहयात हैं। परवरदिगार आलम का दरियाए रहमत जोश में आया, आवाज आई, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। ओ मेरे प्यारे दुलारे नबी, सारी कायनात के आंखों के तारे नबी, जरा सा आराम कर लिया करो। इतना लंबा आपने क़याम कर दिया, पाँव मुबारक सूज गए, इतना लंबा रुकू कर दिया, पाँव मुबारक बरम आ गया, इतना लंबा सजदा किया, पाँव मुबारक सूज गए। न इतनी इबादत को हमने कहा था, न इतनी इबादत को हमने कहा था, वरम पाँव पर आ गया कमली वाले
اور عبادت کو کم کر فرشتے ہیں روتے، سحر کا اجالا ہوا کملی والے، سحر کا اجالا ہوا کملی والے۔ ایسی بیماری لگ جائے جو ڈاکٹر بھی نہ سمجھ پا رہے ہو، قرآن کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے سائے میں آؤ، ہم تمہیں وہ وظیفہ بتائیں گے، ہم تمہیں وہ آیت بتائیں گے جس کی برکت سے انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہوگی۔ اور وہ آیت ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تجربہ کر لینا آپ اس کا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا جب ایک لفظ پڑھا جاتا ہے پروردگار عالم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف 1 لام 2 میم 3، 3 حرف پڑھنے پر پروردگار عالم نے 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ ایک قاضی جی کا انتقال ہو گیا، قاضی اس کو نہیں کہتے جو نکاح پڑھاتا ہے، ہماری زبان میں تو لوگ قاضی اسی کو سمجھتے ہیں جو نکاح پڑھاتا ہے۔ عدالت شرعیہ کے مجسٹریٹ کو قاضی کہتے ہیں، اسلامی عدالت کے منصف کو قاضی کہتے ہیں۔ تو قاضی جی کا جب انتقال ہو گیا تو قاضی جی نے گناہ بہت کیے تھے، آگے سے بھی لیا تھا اور پیچھے سے بھی لیا تھا۔ کچھ لوگ شادیوں میں آگے سے نہیں لیتے ہیں، پیچھے سے لیتے ہیں کہ یار وہ ہماری تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اور ہمیں تو کچھ مانگنا نہیں ہے، لیکن یار سمجھا کرو آج کل تو ٹھیک ہے سمجھ لیا، کچھ کہا بھی نہیں، سب کو سمجھ لیا گیا۔ آج اگر بے مطالبے کے شادیوں کا رواج ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم یہ معصوم بچیاں نظر آتش نہ ہوتی، پھانسی کا پھندا لگا کر کے اپنی جان آفری کے حوالے نہ کرتی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پدمپور والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس نے تمہیں بتا دیا ہے جہیز کا مطالبہ ہے؟ کس نے تمہیں بتایا اسلامی دستور ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ علماء کرام میری اصلاح فرما دیں، سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم، اس سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ نبی نے حضرت زینب کو کون سا جہیز دیا تھا؟ حضرت رقیہ کو کون سا جہیز دیا تھا؟ ام کلثوم کو کون سا جہیز دیا تھا؟ آپ کہیں گے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، ہم کہیں گے نہیں دیا تھا، وہ کفالت تھی، جائز نہیں تھا۔ چونکہ حضرت علی کا در کوئی در نہیں تھا، نبی کا در ہی علی کا در تھا اور نبی کا گھر ہی علی کا گھر تھا، اس لیے وہ اگر رخصت کر کے فاطمۃ الزہرا کو لے جاتے تو کہاں لے جاتے؟ ایک انصاری صحابی کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو مکان کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس 2 مکان ہیں، میں چاہتا ہوں ایک مکان علی لے لے، اس میں فاطمۃ الزہرا کی رخصتی کرا لے، اور جو مکان علی لیں گے وہ مکان مجھے زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس مکان کے جو میرے پاس رہ جائے گا۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول فرما لیا، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں دی انصاری صحابی کو۔ دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی، ام ایمن کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے اپنی سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو پیدل روانہ کیا سسرال، انہی کپڑوں میں۔ اب بڑا سے بڑا مولوی بھی لال کپڑوں کے بغیر نکاح کر کے دکھا دے، پتہ نہیں کس نے بتا دیا، کہاں سے یہ رواج مل گیا کہ بغیر لال جوڑے کے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نکاح کہتے کس کو ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں ایک پروگرام میں آیا تھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ 12 نکاح ہیں بچوں کے، وہ نکاح آپ پڑھا دیجئے۔ تو ہم نے کہا بھیا ہم سے بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، ہمیں اس مصیبت میں نہ پھنساؤ یار، ان سے نکاح کروا لو۔ کہنے لگے نہیں، بچوں کی خواہش یہی ہے کہ مولانا نعمت اللہ صاحب پڑھا دیں۔
تو ہم نے کہا چلو ہم پڑھا دیتے ہیں. کوئی مطالبہ نہیں، بہت سادگی کے ساتھ 12 بچوں کا نکاح ہوا. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. گملا ضلع میں سیسئی نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پروگرام تھا میرا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کا چہرہ انور دیکھ لو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ انور دیکھ لو. عموماً بچے اپنے ماں باپ کی شکل پہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لاڈلے نبی کے چہرے کی چمک. قرآن نے کہا والضحیٰ، قسم ہے تمہارے گورے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تمہاری کالی کالی زلفوں کی. وہ زلفیں جو دوش پہ لہرایا کرتی تھی، اور جس کی رب ذوالجلال قسمیں کھا رہا ہے عرش بری پہ بیٹھ کر کے. اس نبی کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. عبادت پورے اسلام کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں 3 لفظوں میں. قرآن مجید کی 6666 آیتوں کا نچوڑ 3 لفظوں میں. نبی کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ 3 لفظوں میں. پوری اسلام کی A to Z تاریخ 3 لفظوں میں. توجہ کرنا پدم پر والو. عبادت اللہ کی ہو 1، اطاعت رسول اللہ کی ہو 2، خدمت خلق اللہ کی ہو. اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو قرآن کہتے ہیں. یہی نبی کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ اور حاصل ہے. عبادت میں کسی اور کی شرکت نہ ہو. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہو میرے بندے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچ کر کے کھڑا ہو یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ اللہ کیا غلامان نبی تھے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے پوچھا تھا خبیب تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کہا جرم کس غلطی کی بنیاد پر، کون سا جرم میں نے کیا ہے جس سے تم مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ گے. کہا تم نے اللہ کو ایک مانا ہے. کہا ہاں مانا تو ہے. کہا محمد کو اللہ کا رسول مانا ہے. کہا ہاں مانا تو ہے. کہا یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کے نتیجے میں تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب بولو تمہاری آخری تمنا کیا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا نماز سے تعلق ہے، کیا نماز سے شغف ہے. کہا مجھے زندگی کی آخری 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. حضرت خبیب خود کا بیان ان کا ہے جب میں نے نیت باندھی تو جی چاہ رہا تھا کہ نماز ہی پڑھتا رہوں، نماز ہی پڑھتا رہوں اور نماز کو لمبا کر دوں. لیکن میں نے نماز کو لمبا اس لیے نہیں کیا کہ یہ کفار مکہ یہ سمجھیں گے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے. اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا. اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی. کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا آخری سلام میرے محبوب تک پہنچا دے. دعا مانگی کہ اے اللہ تو دانا و بینا ہے. دعا مانگی کہ اے اللہ تو دانا و بینا ہے. دعا مانگی کہ اے اللہ تو دانا و بینا ہے. یہاں جتنے بھی ہیں موجود سب کے دل میں کینہ ہے. یہاں جتنے بھی ہیں موجود سب کے دل میں کینہ ہے. نہیں کوئی بھی ان میں جو میرا پیغام لے جائے. سلام شوق محبوب خدا کے نام لے جائے. سلام شوق محبوب خدا کے نام لے جائے. الہی تو ہی بن
शौक पहुंचा दे, मेरे महबूब को मेरा सलाम ज़ौक़ पहुंचा दे, मेरे महबूब को मेरा सलाम ज़ौक़ पहुंचा दे। रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दिया, जिब्रील खुबैब का सलाम अल्लाह के लाडले नबी की बारगाह तक पहुंचा दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, सहाबा की झुरमुट लगी हुई थी, अचानक नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह वजह क्या है? अभी अभी आपका चेहरे अनवर मुस्कुरा रहा था और अभी अभी आपकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई, या रसूलल्लाह वजह इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, मक्के के जालिमों ने मेरे खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया। कहा, आपको कैसे पता चला? कहा, उनका आखिरी सलाम जिब्रील लेकर के आए, आखिरी सलाम मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेकर के आए। तो कुरान के करीब आओ, कुरान के हाफिज अल्लाह के लाडले नबी हैं, कुरान के हाफिज सदाकत के इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, कुरान के हाफिज अदालत के ताजदार सैयदना उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैं तो कहता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की कसम पगड़ी बांधे, जो गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे बैठे हैं, किसी के 28 पारे हो गए, किसी के 14 पारे हो गए, किसी के 15 पारे हो गए, सबसे बड़े वली और सबसे बड़े बुजुर्ग तो ये हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मुझे अगर ये शर्म मिल जाए तो इनके पैर धो करके पी लो। और पदमपुर वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह वलियों के ताजदार हैं, वलियों के इमाम हैं। वली बनने से पहले चोरी किया करते थे, डाका डाला करते थे, पूरी जमात इनकी मौजूद थी, पूरी टीम इनकी मौजूद थी। एक घर में रात में घुस गए माल चुराने के लिए, और उसी मकान के पड़ोस में एक पदमपुर के मदरसा बदरुल उलूम का पढ़ने वाला तालिब इल्म कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ओ दुनिया वालों, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खुदा के खौफ से लरज़ जाएं? फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से बेसाख्ता निकला, अल आन अल आन अल आन, हाँ हाँ आ गया है वो वक्त जब हमारे दिल खुदा के खौफ से लरज़ जाएं। आपने फरमाया, सामान छोड़ दो, सारे साथी मकान से बाहर निकलो, दरियाए दजला पे चलो, वुजू करो, 2 रकात नमाज सलातो तौबा अदा करो, आज के रात चोरी नहीं होगी। कुरान की एक आयत सुन करके फुज़ैल बिन अय्याज की जिंदगी बदल गई, और कुरान की चंद आयतें सुन करके उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी बदल गई। ये तो चले थे तलवार लेकर के नबी को कत्ल कर देने के लिए। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम तलवार की ताकत से फैला है। हम कहते हैं वो कौन सी तलवार थी जिसने उमर इब्ने खत्ताब को मुसलमान बनाया था? ये तो खुद तलवार लेकर के चले हैं कि आज न बांस रहेगा, न बांसुरी बजेगी, न मोहम्मद रसूलुल्लाह रहेंगे, न उनका लाया हुआ दीन दुनिया में जिंदा रहेगा। नारे तकबीर। उस वक्त तक ईमान लाए थे, उमर इब्ने खत्ताब उस वक्त तक ईमान लाए थे, हिजाबे कुफ्र में थे, दामने हक में न आए थे, हिजाबे कुफ्र में थे, दामने हक में न आए थे, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, और उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद
علماء دیوبند سر بلند دیوبند ہاتھوں میں تلوار ہے اور چہرے پر جلال ہے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے، اولاد کو ماں سے جدا کر دیا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے جدا کر دیا ہے. ایک ہنگامہ برپا ہے جس کی وجہ سے جا رہا ہوں، آج اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے. اس صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی جا کر کے خبر لو، چلے ہو محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے. تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. جس کلمے کو مٹانے کے لیے تم اٹھے ہو وہ کلمہ تمہارے گھر کی دہلیز چوم رہا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے. بس سیدھے بہن بہنوئی کے یہاں پہنچ گئے. اللہ اللہ کیا منظر ہے. عمر ابن خطاب کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں اور اندر بہن بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. جب کئی مرتبہ کنڈی کھٹکھٹائی تو بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر. کہا کون عمر؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. اب حضرت خباب جلدی سے پردے میں چھپ گئے اور جو قاری پڑھا رہا تھا وہ بھی جلدی سے پردے میں چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا. کہا ہم نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو گئی ہے. کہا ہاں ہاں ہو تو گئے ہیں. کہا یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا. کہا چھڑانے والے کبھی کے گئے. کہا جس ماں کا دودھ عمر تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ فاطمہ نے بھی پیا ہے. آسان نہیں ہے. جو دولت مجھے مل چکی ہے، جو روشنی میرے دل کی گہرائیوں میں جا چکی ہے، وہ روشنی تا قیامت باہر نہیں نکل سکتی. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. اور بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے نقش پہ عبرت سی آخر ہو گئی تاری. کہا اچھا دکھاؤ مجھے تو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے تم نے جن کو ارشادات ربانی. سمجھ رکھا ہے تم نے جن کو ارشادات ربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. عمر نے کہا کہ اچھا لے آؤ تو صحیح وہ قرآن، ہم بھی تو ذرا دیکھ لیں، ہم بھی تو ذرا پڑھ لیں. قرآن عربی زبان میں تھا. عمر کی بھی مادری زبان عربی تھی تو سمجھنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی. بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے. بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے. یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے. یہ سن کر چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے. اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں. اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں. بھلی ساعت سے آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. بھلی ساعت سے آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. قرآن پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری. اور خدائے واحد
उसकी हैबत हुई तारी, जो आहने फौलाद का दिल था, और मुसलमानों के हक में जो किसी जल्लाद का दिल था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना नेमतुल्लाह साहब जिंदाबाद, मौलाना नेमतुल्लाह साहब जिंदाबाद, मदरसा फखरुल्लाह जिंदाबाद, मदरसा फखरुल्लाह जिंदाबाद, देवबंद देवबंद देवबंद। सर बरकस सर बुलंद, देवबंद सर बुलंद, देवबंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलाना नेमतुल्लाह साहब जिंदाबाद। उठे और गुस्ल करके ले लिया कुरान हाथों में। कुरान ने ऐसा तीर मारा उमर के कलेजे में कि कुफ्र के कलेजे का पित्ता पानी हो गया। जो कुरान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको समझ लेना चाहिए, या तो उसको मुसलमान बनना पड़ेगा, या उसकी औलाद को मुसलमान बनना पड़ेगा, या उसके बाप को मुसलमान बनना पड़ेगा। उठे और गुस्ल करके ले लिया कुरान हाथों में, भली साअत से आई दौलत ईमान हाथों में। कहा ले चलो मुझे उस पैगंबर के पास जिस पैगंबर पे ये कुरान उतरा है। अल्लाह के लाडले नबी दारे अरकम में मौजूद थे, चादर ओढ़े हुए बैठे थे, दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। बाहर से उमर इब्ने खत्ताब ने जो दस्तक दी है तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह खैर हो, उमर के हाथों में तलवार है और चेहरे पर जलाल है। हजरत हमजा ने फरमाया दरवाजा खोल दो, अगर अच्छे इरादे से आता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर बुरे इरादे से आता है तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देंगे। दरवाजा खोल दिया गया। उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे के अंदर आए। अल्लाह के लाडले नबी इस्तिकबाल के लिए अपनी जगह से उठे। वो नूरानी मुसल्सल वाली चादर जिसको मेराज की रात में आसमान के फरिश्ते देखने के लिए तरसते रहे, वो चादर मुबारक जमीन पे गिर गई। नबी ने आगे बढ़ करके उमर इब्ने खत्ताब को सीने से लगा लिया और कहा उमर किस इरादे से आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, चला था किसी और इरादे से, पहुंचा हूं किसी और इरादे से। आप अपने दस्ते हक परस्त को आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ में हाथ रख करके शहादत देता हूं इस बात की कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद कर दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, मौलाना नेमतुल्लाह साहब जिंदाबाद, मौलाना जुल्फिकार अहमद कासमी जिंदाबाद, 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 इस्लाम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत की। वादिये नखला में उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मेरी इस्लाह फरमा दें। बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ, बहुत कम अपने अंदर इल्म रखता हूँ। अल्लाह के लाडले नबी वादिये नखला में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। जिन्नातों की जमात सामने से गुजर रही थी। कुरान की आयतों की आवाज जिन्नातों के कानों के पर्दों से टकराकर दिल की गहराई में उतर गई। जिन्नातों के सरदार ने कहा फैल जाओ चारों तरफ, जरा पता लगा करके आओ ये आवाज कैसी है, पढ़ने वाला कौन है, क्या पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है। चारों तरफ जिन्नात फैल गए। वादिये नखला में सुबहान अल्लाह, अल्लाह के लाडले नबी जैसी जबान हो और कुरान जैसी मुअद्दम और मोतबर किताब हो, एक समा बन गया। जिन्नातों के चलते हुए कदम रुक गए और जिन्नातों ने बेसाख्ता हो करके कहा इन्ना समिअना कुरानन अजबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने एक अजीब कुरान
سنا ہے یہدی الی الرشد، جو قرآن کریم سیدھے راستے کی رہبری کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس قرآن کریم پر ایمان لے آئے۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کو سن کر جناتوں کی جماعت ایمان لے آئی۔ پدم پور کے مسلمانوں، ہم ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کی 540 رکوع سنتے ہیں، قرآن مجید کی 6666 آیتیں سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہ بنے۔ قرآن جہاں جائے گا وہاں اپنا ماحول بنائے گا۔ قرآن مکے میں آیا تھا تو مکے کا ماحول بنا دیا، قرآن مدینے میں پہنچا تو مدینے کا ماحول بنا دیا۔ قرآن جس گھر میں جائے گا اس گھر میں انقلاب پیدا کر دے گا، قرآن جس محفل میں جائے گا اس محفل میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ قرآن ہے جو دل کی دھڑکنوں تک دستک دیتا ہے۔ اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو، آنکھوں کو اپنی کھولو، قرآن کے ساتھ ہو لو، خدا را قرآن کے بول بولو۔ قرآن ایک مکمل فرمان ہے خدا کا، قرآن ایک مدلل احسان ہے خدا کا، قرآن ایک مفصل فیضان ہے خدا کا۔ جس چیز کی طلب ہو قرآن کے باب کھولو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو، آنکھوں کو اپنی کھولو، قرآن کے ساتھ ہو لو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو۔ قرآن ہے خزانہ، قرآن روشنی ہے، وہ کون شے ہے جس کی قرآن میں کمی ہے، دونوں جہاں کی دولت قرآن میں بھری ہے، جس چیز کی طلب ہو قرآن کے باب کھولو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو۔ دین محمدی کا عنوان کہہ رہا ہے، دین محمدی کا عنوان کہہ رہا ہے، یعنی کہ تم سے رب کا فرمان کہہ رہا ہے۔ یہ بات کتنی اچھی قرآن کہہ رہا ہے، بن جائے چاہے جہاں پر لیکن نہ جھوٹ بولو، اے مومنو خدا را قرآن کے بول بولو، آنکھوں کو اپنی کھولو، قرآن کے ساتھ ہو لو، قرآن کے زیر سایہ پلنا ہے تم کو لوگو، انصاف کی ڈگر پر
چلنا ہے تم کو لوگوں انصاف کی ڈگر پر، چلنا ہے تم کو لوگوں سانچے میں دین حق کے، ڈھلنا ہے تم کو لوگوں سانچے میں دین حق کے، ڈھلنا ہے تم کو لوگوں قرآن کو کر کے رہبر، تم اس کے ساتھ ہو لو اے مومنو خودارا، قرآن کے بول بولو آنکھوں کو اپنی کھولو۔ شاید میں نے مفتی خالد صاحب کا وقت لے لیا ہے۔ بے شک مجمع سننا چاہتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ پیغام دیا تھا، رب ذوالجلال کی قسم قیامت آ جائے گی لیکن صحابہ جیسی جماعت نہیں تیار ہوگی۔ نبی نے صداقت کا پیغام دیا تھا تو صداقت کے تاجدار کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ نبی نے عدالت کا سبق پڑھایا تھا، عدالت کے شہسوار کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ نبی نے شرافت کی تعلیم دی تھی، عثمان ذی النورین کے حالات زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ نبی نے سخاوت کا اعلان کیا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ رب ذوالجلال کی قسم، قرآن کریم جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب ذوالجلال نے ان کا امتحان کر لیا ہے۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، امتحان لینے والا رب کائنات ہو اور صحابہ اس کے امتحان میں کھڑے اتر جائیں، یہ ہے اصل کامیابی۔ آج دنیا کا امتحان ہوتا ہے، انہوں نے کہا فلاں چیز کا پرچہ لیک ہو گیا، فلاں امتحان کا پرچہ لیک ہو گیا۔ ہمارے یہاں یو پی میں اکثر لیک ہوتے رہتے ہیں، آپ بابا جی بیٹھے ہیں نا، وہ تو اکثر لیک کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس امتحان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امتحان وہ ہے جو خدا بند کریم لے لے اور پھر بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے امتحان میں کھڑا اتر جائے۔ قرآن کریم جگہ جگہ اعلان کرتا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے جان کا چندہ مانگا، کائے کا چندہ مانگا، شیرینی تقسیم کرنے کا نہیں، جان کا چندہ مانگا، چمکتی ہوئی تلواروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، دھاڑتی ہوئی توپوں کے سامنے اپنے سینے کو سپر کرنے کے لیے۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے کہا کون ہے جو اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دے؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ کہاں جانے کے لیے؟ جان کا قیمہ بنانے کے لیے۔ کہاں جانے کے لیے؟ دنیا کی فانی زندگی کو قربان کرنے کے لیے اور آخرت کی ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اور جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔
ना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। सुभान अल्लाह बेशक। अब मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है, मुसलमान है वही जो दीन पर कुर्बान होता है। और मुसलमान हूँ ये कह लेना बहुत आसान होता है, मुसलमान हूँ ये कह लेना बहुत आसान होता है। और मुसलमान को फकत अल्लाह की इमदाद काफी है, मुसलमान को फकत अल्लाह की इमदाद काफी है। और उसी का जिक्र काफी है, उसी की याद काफी है, उसी का जिक्र काफी है, उसी की याद काफी है। यहीं पे शायद मचल करके किसी शायर ने कहा था, मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो मिर्जा भी हो, पदमपुर वालों तवज्जो करना, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस्लाम तो कहता है तुम्हारी निगाहों से इस्लाम टपकना चाहिए, तुम्हारे चेहरे से इस्लाम की शहादत मिलनी चाहिए, तुम्हारी ज़बान इस बात का सबूत दे रही हो कि ये नबी का गुलाम है, ये नबी का चाहने वाला है। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म किए देता हूं। एक जंग से सहाबा ने काफिरा लड़की को, नौजवान काफिरा लड़की को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान तवज्जो करें, नौजवान लड़की, खूबसूरत लड़की जंग से सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों से लड़ने आई थी, मुसलमानों की दुश्मन, इस्लाम की दुश्मन, कुरान की दुश्मन, नबी की दुश्मन, सहाबा की दुश्मन। सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, ला करके अल्लाह के लाडले नबी के दरवाजे पे बैठा दिया और कहा या रसूल अल्लाह ये काफिरा बेटी है, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, ये जंग में लड़ने के लिए आई थी, अब आप जैसा चाहें हुक्म सादिर फरमाएं। अब वो लड़की नंगे सर बैठी है, नंगे पांव बैठी है, जवान बेटी है। पहले तो दुपट्टा थोड़ा बहुत सर पे रहता था, अब तो दुपट्टा ही खत्म हो गया, सर ही सर रह गया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अंदर चले जाओ, मेरी मुजल्लल वाली नूरानी चादर ले आओ, इस लड़की के सर पे डाल दो, पर्दा करा दो। कहा या रसूल अल्लाह इसका क्या एहतराम है, इस्लाम की दुश्मन, मुसलमानों की दुश्मन, कुरान की दुश्मन, नबी की दुश्मन, आपकी नूरानी चादर इसके सर पे डाल दी जाए। कहा ठीक है बिलाल, इस्लाम की दुश्मन है लेकिन बेटी तो काफिर की है, लेकिन बंदी तो खुदा की है, ये अपने बाप के सामने भी नंगे सर बैठे और मुझ काली कमली वाले के सामने भी नंगे सर बैठे, फिर मेरे दरबार में और इसके बाप के दरबार में कौन सा फर्क रह जाएगा। बिलाल अंदर चले जाओ, मेरी चादर ले आओ, इस लड़की के सर पे डाल दो। मैं होता अल्लाह की कसम उस लड़की के पांव धो के पी लेता। कितनी मुकद्दरों वाली लड़की है, जिस नूरानी चादर को देखने के लिए आसमान के नूरानी फरिश्ते तरसते रहे, वो नबी की नूरानी चादर लड़की अपने सर पे डाले बैठी है। अल्लाह के नबी ने पूछा बेटी क्या चाहती हो? ये नहीं कहा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, ना, कुरान का पैगाम है ला इकराहा फिद्दीन। कुरान कहता है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर,
کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر کی تاریکی میں بھٹکتا رہے، قرآن زور زبردستی نہیں کرتا۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا بیٹی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا، کہا بیٹی کیا چاہتی ہے، کہا گھر جانا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان بچی نے کہا گھر جانا چاہتے ہیں۔ توجہ نوجوانوں، توجہ پدم پور والوں، اللہ کے نبی نے، بیٹی جوان ہے اس کا خیال رہے، بیٹی جوان ہے، اللہ کے نبی نے 2 نوجوان صحابہ کو بلایا اور فرمایا انسانی شرافت کا تقاضا ہے، اس بچی کو اس کے گھر پر باعزت چھوڑ کر کے آؤ۔ ایک نوجوان صحابی داہنی طرف چلتا تھا، دوسرا نوجوان صحابی بائیں طرف چلتا تھا، بیچ میں وہ بچی چلتی تھی۔ پیدل کا سفر، آبادی بھی آئی، صحرا بھی آیا، جنگل بھی آیا، دریا بھی آیا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن پیدل چل کر کے وہ لڑکی اپنے گھر پہنچی، دروازے پہ اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا، کہنے لگی کیا ہوا، مسلمان تجھے پکڑ کر کے لے گئے تھے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ او پدم پور کے نوجوانوں میں تمہیں کیا بتاؤں، لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی رب ذوالجلال کی قسم، میری عزت و آبرو کی جو حفاظت نبی کے غلاموں نے کی ہے وہ تم ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں نوجوان میرے ساتھ سفر کرتے آئے، ایک دائنی طرف چلتا تھا، دوسرا بائیں طرف چلتا تھا، مجال دائنی طرف والے نے یوں نظر اٹھا کر کے دیکھا ہو، بائیں طرف والے نے یوں نظر اٹھا کر کے دیکھا ہو، ہمیں تو ایسا لگتا تھا دونوں اندھے ہیں، دونوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، مہمان خصوصی علماء دیوبند، علماء دیوبند، مدرسہ بدر العلوم۔ بھائی بھی سمجھدار تھا، کہنے لگی پھر کچھ کما کر کے بھی لائی ہے یا یوں ہی چلی آئی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں، اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ کہا نہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا واہ بھائی واہ، کمال کر دیا تو نے، اتنے بڑے دربار سے خالی لوٹ کر کے چلی آئی ہے۔ کہا میرا جی تو بہت چاہتا رہا کہ کلمہ پڑھ کر کے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان بن گئی تو میں ان لوگوں میں رہوں گی، دستور اسلامی کے مطابق زندگی گزاروں گی، موت آئے گی مر جاؤں گی، جنت میں چلی جاؤں گی، میرا بھائی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں۔ دونوں چل کر کے اس در کی غلامی کریں گے جس در کی غلامی سدرا کے مکین کرتے ہیں۔ چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، اور زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو امن سارے زمانے میں، اگر تم چاہتے ہو امن سارے زمانے میں، تو یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے پہلے تھے گھر گھر صنم،
مرکز شرک سارا بنا تھا حرم، شرک پر رکھ دیے اپنے دونوں قدم، جن کی عظمت کے شاہد ہے لوح و قلم، جن کی عظمت کے شاہد ہے لوح و قلم، جن کا دونوں جہاں میں ہے اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ تبسم لبوں پر سراپا بہار، وہ تبسم لبوں پر سراپا بہار، وہ تکلم کی جیسے گلوں کا نکھار، کھل گئی جو کبھی زلفوں بھی ایک بار، کھل گئی جو کبھی زلفوں بھی ایک بار، ہو گئی پھر ہوا اور فضا مشک بار، ہو گئی پھر ہوا اور فضا مشک بار، جن کی ہر سانس پر ہے تصدق مشام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، بات مانی جنہوں نے ستائے گئے، آگ کے فرش پر کچھ لٹائے گئے، کھینچ کر کچھ سرے دار لائے گئے، پھر بھی آواز حق وہ لگائے گئے، پھر بھی آواز حق وہ لگائے گئے، تھے خبیب اور خباب جن کے غلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ پیاری بیٹی حسین و حسن، فاطمہ پیاری بیٹی حسین و حسن، جن سے آراستہ ہے نبی کا چمن، جن سے آراستہ ہے نبی کا چمن، ہے چمن کے گلولا لو نسترن، ایک ہے سیف حق، ایک علماء سے پوچھ لینا ہمارے بعد میں کہ سیف حق کس کو کہتے ہیں اور صلح تمام کس کو کہتے ہیں، حسن اور حسین میں سے کون سیف حق ہے اور کون صلح تمام ہے؟
ایک ہے سیف حق ایک صلح تمام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ مدرسہ بدر العلوم کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے مدارس کم نظروں کے سامنے آتے ہیں جو کارکردگی اور جو ایک اچھا پیغام طلباء کرام کے ذریعے سے، اللہ کی قسم ہمارا جو پیسہ ان بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں خرچ ہوگا، جب تک یہ بچہ زندہ رہے گا، نماز پڑھے گا اس میں بھی آپ شریک کار ہوں گے، قرآن پڑھے گا اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، بچے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جن لوگوں نے اس بچے کے حفظ قرآن کے سلسلے میں اپنی مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے حصہ لیا ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو بہت ضرورت ہے اس طرح کے مدارس چلائے جائیں، ان کو بتایا جائے، مسجد میں جب داخل ہو تو کون سا پاؤں پہلے داخل کریں اور کون سی دعا پڑھیں، جب مسجد سے نکلیں تو پہلے کون سا پیر نکالیں، پھر کون سی دعا پڑھیں، زینے پہ چڑھیں تو چڑھتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں اور اترتے ہوئے کون سی دعا پڑھیں۔ یہ مولانا ذوالفقار علی صاحب یہ بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو مدرسے کی جو ضروریات ہیں، آج کا مہنگائی کا دور ہے، ہر چیز مہنگی ہے، مدرسے میں ساری ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات کو میری اپنی بہت عاجزانہ گزارش ہے آپ سے کہ مجھے قسم ہے، آپ کو قسم ہے مجھ سے محبت کی، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون اور زیادہ سے زیادہ مالی اعتبار سے شریک کار بنے، اور اس مدرسے کو آئندہ جب ہم کبھی آئیں، سال 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد، تو یہ مدرسہ بدر العلوم ہمیں عود ثریا پہ پہنچنا چاہیے اور عود ثریا پہ اس کا مقام ہونا چاہیے۔ آج اگر درجہ نادرہ یہاں موجود ہے، درجہ حفظ یہاں موجود ہے، تو کل درس نظامیہ کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، ایک بہترین شعبہ قرات بھی یہاں کھلنا چاہیے، باسند قاری بن کر کے یہاں سے نکلنا چاہیے، چونکہ بدر العلوم، علوم کا 14ویں کا چاند، علموں کے 14ویں کا چاند یہاں ہے، جس کو بدر العلوم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی۔ تو اس کے لیے